العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ جل جلالہ و منوالہ کا بے انتہا فضل ہوا، اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہم سب لوگوں کو ایسے نبی کا امتی بنایا، ایسے نبی کو چاہنے والا بنایا، ایسے نبی کی اتباع کرنے والا بنایا کہ جس نبی کو اللہ جل جلالہ و منوالہ نے اس دنیا کے اندر بھیجنے سے پہلے اس دنیا کی چمک دمک کو، اس دنیا کے پر زوش نظاروں کو، اس دنیا کے اندر محفل کو جمع کرنے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا. اللہ جل جلالہ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام پر فضیلت ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. یوں ہی نہیں، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے، سارے نبیوں کا امامت کا صرف ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. ہم سب کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، اور ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی بھی اب آنے والا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری پیغمبر ہوں، میں آخری رسول ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم ایسے نبی کی امت ہیں جو نبی راستہ چلے تو شجر اور درخت بھی جھک کر کے سلام کرے. ہم ایسے نبی کی امت ہیں کہ اگر وہ اپنی انگلی مبارک کو اٹھا کر کے اشارہ کر دے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں. ہم ایسے نبی کی امت ہیں کہ جو سورج ڈوب جائے اور وہ نبی اپنے انگلی مبارک کو اٹھاتا جائے اور سورج نکلتا چلا آئے. ہم ایسے نبی کی امت ہے کہ اپنے دست مبارک کو اگر کسی پیالے کے اندر رکھ دیں تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں. آئیے اسی نبی کی شایان شان میں وہ غنبد خضرا کے اندر آرام فرمانے والے، آمینہ کے لال، عبداللہ کے دلارے،
ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان نشان میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگ اور دوستو، گزشتہ جمعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کن کن چیزوں سے پیدا فرمایا، اور ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں بی بی آمینہ کے پیٹ میں 9 مہینہ تک تھے، اور بی بی آمینہ کو ہر مہینے کن کن بشارتوں سے گزرنا پڑا. اللہ پاک نے ہر مہینے میں بشارت بھیجی، اس پہ لبگشائی کی گئی تھی. آج انشاءاللہ العظیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر جب پیدا ہوئے تو کیا ہوا؟ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے. پیدا ہونے سے پہلے ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا انتقال ہو گیا تھا، اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے. آپ پیدا ہوتے ہیں تو یتیم پیدا ہوتے ہیں، قرآن بھی گواہی دیتا ہے. الم یجدک یتیما فآویٰ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب کو یتیم پیدا کیا. اور یوں ہی نہیں، کچھ دنوں کے بعد میں نے ماں کو بھی بلا لیا. اس کے بعد میں نے کچھ دنوں کے بعد جب یہ دادا کی پرورش میں ہوئے تو میں نے دادا کو بھی بلا لیا. اس کے بعد یہ چاچا کی پرورش میں گئے، میں نے کچھ دن کے بعد چاچا کو بھی بلا لیا. بتانے کا مطلب اللہ کو یہ تھا کہ میں اپنے محبوب کو اس زمین کے اوپر پرورش کرنے والا اوپر بیٹھا میں رب ہوں. میرے نبی کی پرورش کوئی نہیں کر سکتا، میں نبی کی تربیت کرنے والا رب اللہ، اس کا اللہ جو ہے، ساری کائنات کا مالک جو ہے، ہم سب کا رب جو ہے، وہ اپنے نبی اپنے محبوب کی تربیت بھی کرتا ہے، پرورش بھی کرتا ہے. حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی، جب وہ اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیے، جس دن جنم لیے تھے وہ دن حدیث کی کتابوں میں 3 روایتیں ملتی ہیں. پہلی روایت ملتی ہے 2 تاریخ ربیع الاول کی 2 تاریخ، دوسری روایت ملتی ہے ربیع الاول کی 9 تاریخ، تیسری تاریخ ملتی ہے ربیع الاول کی 12 تاریخ. مہینہ ربیع الاول کا، دن پیر کا، صبح کا سبحانہ وقت. لیکن دنیا سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائے، جب اس دنیا سے اپنے مالک حقیقی سے جا ملے، وہ دن وہ تاریخ 12 ربیع الاول کی ہی تھی. اس کی روایت ایک ہی ملتی ہے، لیکن پیدائش کی روایت 3 ملتی ہے. پہلی 2 ربیع الاول، دوسری 9 ربیع الاول، اور تیسری 12 ربیع الاول، پیر کا دن، صبح کا سبحانہ وقت. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمایا جب، تو وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا، پیر کا دن تھا، 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، صبح کا سبحانہ وقت تھا. میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ کے رسول ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے، اپنی ماں کے پیٹ سے جس دن جنم لیے، حدیث کی کتابوں میں لکھا کہ دادا عبد المطلب مکہ کے اندر کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے. دادا عبد المطلب کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے. طواف کرتے کرتے بچے کی ولادت گھر کے اندر ہوتی ہے، ادھر کعبہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور جھک جاتا ہے. دادا عبد المطلب طواف کر رہے تھے، وہ جب دیکھتے ہیں اس منظر کو کہ کعبہ اپنی جگہ سے اٹھا اور جھک گیا، تو ان کے دل کے اندر ایک ہیبت طاری ہوئی، دل کے اندر کپکپاہٹ طاری ہوئی. وہ پیچھے کی طرف آتے ہیں، جو حاجی حج کے لیے گئے ہوں گے وہ دیکھتے ہوں گے کہ کعبہ کے پیچھے جو ہے وہ مقام ابراہیم ہے، وہ مقام ابراہیم کی طرف آنے لگے. تو دیکھتے کیا ہے دادا عبد المطلب کہ مقام ابراہیم بھی اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور وہ بھی جھک جاتا ہے. یہ بہت گھبرا جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، ان کے اندر کپکپاہٹ طاری ہوتی ہے، یہ بے چینی ان کے اندر ہوتی ہے. یہ بھاگتے ہوئے ہانپتے کانپتے اپنے گھر کے اندر آتے ہیں، اور گھر پہ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں دروازہ
लॉक है अंदर से, दरवाजा को जोर जोर से ठोकते हैं, कुंडी को जोर जोर से ठोकते हैं, लेकिन अंदर से कुछ देर के बाद बीबी आमीना, हम सब के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ बीबी आमीना आती है और दरवाजे को खोलती है तो देखती है कि दादा अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे के आसार जो है वो अजीब है, चेहरे पे कपकपाहट तारी हुई है, चेहरे पे पसीना तारी है। हजरत बीबी आमीना पूछती है कि दादा अब्दुल मुत्तलिब आपको क्या हुआ? उन्होंने कहा कि आज मैंने अजीब मंजर देखा। दादा अब्दुल मुत्तलिब कह रहे मैं काबे का तवाफ कर रहा था, काबा अपनी जगह से उठा और झुक गया, मैंने पीछे की तरफ आया, मकाम इब्राहिम अपनी जगह से उठा, मकाम इब्राहिम झुक गया, मेरे अंदर एक कपकपाहट तारी हुई, मेरे अंदर एक घबराहट हो गई, बेचैनी हो गई कि मैं भाग के आया। दादा अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं जब दरवाजा खुला ना तो अंदर से ऐसी खुशबू आ रही थी, ऐसी खुशबू मैंने पूरी जिंदगी कभी सूंघी नहीं थी। ये ऐसा पता चल रहा था न मुश्क की खुशबू है, न ज़ाफ़रान की खुशबू है, न अतर की खुशबू है, ऐसी अतर यहाँ पे कभी मैंने सूंघी नहीं, ऐसी खुशबू कभी मैंने सूंघी नहीं। जब दरवाजा खुला मैं अजीब खुशबू सूंघ रहा हूँ, मैं सोचा हो ना हो। बीबी आमीना कह रही है दादा अब्दुल मुत्तलिब अभी जो बच्चा मेरे पेट के अंदर था अभी कुछ देर पहले उसने जन्म लिया है। दादा अब्दुल मुत्तलिब बहुत खुश हो गए कि हो ना हो ये इसी की वजह से काबा भी अपनी जगह से उठ करके झुक गया, मकाम इब्राहिम भी अपनी जगह से उठ के झुक गया। हो ना हो मैंने अपने घर के अंदर जब मेरा घर का दरवाजा खुला तो ऐसी खुशबू आने लगी, ऐसी खुशबू आने लगी कि मैंने आज से पहले कभी ऐसी खुशबू नहीं सूंघी थी। दादा अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे हो ना हो ये उसी बच्चे की बरकत है कि काबा भी झुक गया। अल्लाह पाक बताना चाहता है कि मेरे महबूब की इज्जत जो है, मेरे महबूब का मर्तबा जो है वो काबे से भी ऊंचा है और मकाम इब्राहिम से भी ऊंचा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब विलादत उनकी हुई, जब वो पैदा हुए तो काबा शरीफ भी अपनी जगह से उठ के झुका, मकाम इब्राहिम भी अपनी जगह से उठ के झुका। दादा अब्दुल मुत्तलिब जब घर पे पहुंचते हैं ये माजरा देखते हैं तो बड़े खुश होते हैं। वो कहते हैं बीबी आमीना से कि आज मेरे घर के अंदर बच्चा पैदा हुआ है और वो बच्चा पैदा हुआ है जिसकी फजीलत काबे से भी ज्यादा है, जिसकी फजीलत मकाम इब्राहिम से भी ज्यादा है और खुशबू भी ऐसी आ रही है कि मैंने आज से पहले कभी ऐसी खुशबू नहीं सूंघी थी। दादा अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे ऐ बीबी, ऐ मेरी बहू आमीना, मैं अपने पोते का नाम मैं रखूंगा, पोते का नाम मैं रखूंगा। इतना सुनना था कि बीबी आमीना रोने लगी। दादा अब्दुल मुत्तलिब समझ गए कि बाप नहीं है, हो सकता है ये पहले से सोच के बैठी हो कि मेरा बेटा पैदा हुआ उसका नाम मैं रखूंगा। दादा अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे कोई बात नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, रोने की कोई बात नहीं है, एक नाम तुम्हारा एक नाम मेरा, मेरे नाम से तुम पुकारना, तुम्हारे नाम से मैं पुकारूंगा, दो नाम होंगे। हमारे आज का भी रवाज है दो नाम रहते, किसी का लल्लू, किसी का टट्टू, किसी का पट्टू रखते ना, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने बच्चों का नाम सहाबा और सहाबिया पे और अल्लाह के नबियों और अल्लाह के वलियों के नामों के ऊपर रखो, उससे बच्चे के ऊपर असर पड़ता है। दादा अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे आप घबराइए नहीं, आप रोइए मत, एक नाम आपकी तरफ से और एक नाम मेरी तरफ से रहेगा। फिर भी बीबी आमीना रोने लगती है। हम सब के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ बीबी आमीना रो रही है। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा क्या हो गया, अब तो मैं कह दिया एक नाम तुम्हारी तरफ से और एक नाम मेरी तरफ से रहेगा। बीबी आमीना कहती है नहीं, जब बच्चा पैदा हुआ उसी वक्त आवाज आई, गैब की आवाज आई और उसमें अल्लाह फरमाता है कि मेरा महबूब है, मैंने इसको पैदा किया है, इसको इज्जत देना मेरे हाथ में है, इसको नबी बनाऊंगा, मैं ऐसा नबी बनाऊंगा जो इमामुल अंबिया होगा। मैं इसको रब्बुल आलमीन हूँ, मैं रहमतुल लिल आलमीन को अपने पैदा किया, रब्बुल आलमीन हूँ, मैं अपने नूर वाले हाथ से अपने रहमतुल लिल आलमीन को पैदा किया और मैंने इसको इसलिए भेजा है कि सारी कायनात के लिए रहमत बन के गया हुआ है। बीबी आमीना फरमाती है दादा 7 नाम अल्लाह ने अता फरमाए हैं। गैब से आवाज आई कि ऐ बीबी आमीना इसका कोई नाम नहीं रखेगा, इसका रब मैं हूँ, पैदा करने वाला मैं हूँ, इसकी परवरिश करने वाला मैं हूँ, इसकी तरबियत करने वाला मैं हूँ और इसका नाम भी मैं ही रखूंगा। आसमानी नाम कितने आए? 7। पहला नाम आया इस्मुहु फिस समाई महमूद, पहला नाम। दूसरा नाम वफित तौराती मुअय्यद, तीसरा नाम आया वफिज ज़बूरी
हादी, चौथा नाम आया वफिल इंजील अहमद, और पांचवा नाम जो आया वफिल कुरान ताहा व यासीन व मुहम्मद। 7 नाम अल्लाह ने ये आसमान से अता फरमाए। पैदा होते ही महमूद के माने होता है जिसकी तारीफ की जाए। महमूद के माने जिसकी तारीफ की जाए। हमारे नबी की तारीफ तो जमीन पे भी होती है और आसमान पे भी होती है। हमारे नबी की तारीफ इंसानों ने भी की, जिन्नातों ने भी की, दरिंदों ने भी की, परिंदों ने भी की, हैवानात ने भी की। रसिया का एक मुसन्निफ था, रसिया उसका एक मुसन्निफ था, उसने पूरे दुनिया का दौरा किया और उसने 500 सफ़े की एक किताब तैयार की है जिसका नाम रखा मेमोरी। उस 500 सफ़े की किताब के अंदर वो पूरे दुनिया का दौरा करने के बाद वो ये चीज पे आया कि सबसे बड़े बड़े आदमी कौन है, मोतबर अजीम शख्सियत कौन है। वो रसिया का वो मुसन्निफ लिखने पर मजबूर हो जाता है। शुरू मोहम्मद के नाम से करता है और खत्म भी मोहम्मद के नाम पे करता है। हम सबके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला नाम महमूद। अल्लाह ने जो अता फरमाया उसके माने होते हैं जिसकी तारीफ की जाए। दूसरा नाम मुअय्यद, जिसकी खुदा खुद तारीफ करे। चौथा नाम हादी, सीधा रास्ता बताने वाला। और पांचवा नाम ताहा, छठा नाम यासीन, सातवां नाम मोहम्मद। अल्लाह ने आसमान से अता फरमाया, कुरान में है। रिवायतों के अंदर आता है कि जब बीबी आमीना से दादा अब्दुल मुत्तलिब बातें कर रहे थे, उसके बाद बोले कि ठीक है, जब अल्लाह पाक ने गैब से नाम दिए और आवाज आई अल्लाह पाक ने आसमान से 7 नाम दे दिए हैं, अच्छा ठीक है तुम वो 7 नाम रख लेना, लेकिन अब मुझे मेरे पोते को तो देख लेने दो। हदीस की किताबों में लिखा है बीबी आमीना साइट हो जाती है, दादा अब्दुल मुत्तलिब पहला कदम बढ़ाते हैं, दूसरा कदम बढ़ाते हैं, तीसरा कदम बढ़ाते हैं, उनके नजर के सामने एक नूरानी चेहरे वाला इंसान खड़ा हो जाता है। कहता है पीछे हो जाओ दादा अब्दुल मुत्तलिब, पीछे हो, आगे जाने की तुमको इजाजत नहीं है। दादा अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे तुम हो कौन? मेरे घर के तो दरवाजे किवाड़ सब बंद है, चारों तरफ से दीवारें, ऊपर से छत, तुम किधर से आए? तुम हो कौन? मन अंदर, तुम हो कौन? उस आने वाले शख्स ने कहा मैं जिब्राइल हूं, अना जिब्राइल, मैं जिब्राइल हूं, अल्लाह पाक ने मुझे भेजा है और कहा है कि उस वक्त तक कोई भी मेरे इस महबूब बंदे को नहीं देख सकता जब तक आसमान के सारे फरिश्ते मेरे महबूब के कदम को बोसा ना दे दे। दादा अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे मेरा भतीजा है, ये घर मेरा है, मेरा पोता है, मुझे देखने दो। वो जिब्रील कहने लगे नहीं, अल्लाह का हुक्म है, तुम नहीं देख सकते। अभी आसमान के फरिश्ते आ रहे हैं और आसमान के फरिश्ते जब तक उस महबूब के कदम को बोसा नहीं दे देंगे उस वक्त तक इस महबूब को कोई देख नहीं सकता है। ऐसे नबी की हम उम्मत है जिस नबी के कदम मुबारक को बोसा देने के लिए जिब्रील भी आए, जिस नबी के कदम मुबारक को बोसा देने के लिए आसमान के सारे फरिश्ते कतार लगा कर आए। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, वो 12 रबीउल अव्वल का दिन था। हम ऐसे नबी की उम्मत है, अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह फरमाता है मैं रब्बुल आलमीन हूं और मेरा महबूब रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि ऐ मेरे पैगंबर, ऐ मेरे रसूल, ऐ मेरे नबी, मैंने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा, मैंने मजदूरों के लिए रहमत बनाकर भेजा, मैंने जानवरों के लिए रहमत बनाकर भेजा, मैंने इंसानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, मैं जिन्नातों के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा, मैं दरिंदे के लिए भी रहमत बनाकर भेजा, मैं फरिश्तों के लिए भी रहमत बनाकर भेजा, मैं यहां तक कि कब्र के अंदर जो मुर्दे हैं उनके लिए भी रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त उनकी विलादत हुई थी, जिस वक्त वो पैदा हुए थे, पूरी दुनिया के अंदर अंधेरा छाया हुआ था।
لوگ اپنی اگر کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ لے کے جا کے دفن کر دیتے تھے. وہ نحوست سمجھتے تھے کہ ہمارے گھر پہ کوئی داماد آئے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد اندھیرا چھٹ گیا. لوگ مزدوروں سے مزدوری کرواتے تھے, 1 سال 2 سال 3 سال تک مزدوری کرواتے رہتے تھے, لیکن ان کو اجرت نہیں ملتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے, وہ بتائے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مزدور کو ان کی مزدوری ان کے پسینے خشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے. جانور بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پہنچتا ہے اپنی عرضی لے کر کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں اس سے کام کم لو, اس کی خوراک مکمل دو. ایسے نبی کی امت ہے. جو جنات بھی آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر ایمان قبول کر لے. میرے محترم بزرگوں دوستو, لیکن یہ وہی دن ہے, اس دن 12 ربیع الاول کا دن تھا, صبح کا سہانا وقت تھا, پیر کا دن تھا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ بھی فرما کے گئے. 12 ربیع الاول کے دن تھے. اس دن مدینہ کے اندر کوہرام مچا ہوا تھا. صحابہ پاگلوں کی طرح, مجنوں کی طرح, دیوانے کی طرح گھوم رہے تھے. کوئی بن کا راستہ اختیار کر لیتا تھا, کوئی صحابہ اپنے گھر سے ننگی تلوار لے کر کے نکلتا تھا, اور کوئی کہتا تھا کہ اگر کوئی کہہ دے کہ محمد نعوذ باللہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے, ان کا وصال ہو گیا, تو ان کے اپنی تلوار سے 2 ٹکڑے کر دوں گا. ایسے عاشق تھے صحابہ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ, جلیل القدر صحابی, سارے صحابہ پریشان. ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے. 10 سال کی عمر تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے, اور 20 سال کی جب عمر ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما کے چلے گئے, اس دنیا سے پردہ فرما لیے. وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور چادر مبارک کو ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں, کوئی اگر کہتا ہے کہ میرے رسول کا وصال ہو گیا, یہ میں اس کی عزت کے ساتھ بھی کھیل جاؤں گا. کوئی کہے تو اس کی ٹٹوا, اس کے نٹے کو پکڑ کے دبا دوں گا. میرے رسول ابھی دنیا کے اندر جب جیسے پہلے تھے نا, ابھی چہرے سے ان کے وہی نور ٹپک رہا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں, میرے رسول کا وصال نہیں ہوا. مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں, مدینہ کی گلیوں سے ہر گھر سے آواز رونے کی آ رہی, چھوٹے چھوٹے بچوں کی رونے کی آواز آ رہی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں آج ماؤں کو کیا ہو گیا جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا رہی ہے. ہر گھر سے آواز آ رہی تھی. جب سے بچوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کی خبر سنی ہے, بچوں نے دودھ پینا بھی چھوڑ دیا ہے. ایک صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, وہ اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر کے آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہہ دے کہ اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا, اس کے 2 ٹکڑے کر دوں گا اپنی اس ننگی تلوار سے. ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت عبداللہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کھجور کے درخت پہ چڑھ کے کھجور توڑ رہے تھے, اور ان کو خبر ملتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. وہ کھجور کے درخت سے نیچے گرتے ہیں, اور جب نیچے آدمی درخت سے گرتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کو پیروں کو دیکھتا ہے, لیکن وہ نے دیکھا نہیں. وہ فوراً بارگاہ الہی میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ میری آنکھوں کو تو اندھا کر دے, میری آنکھوں کی روشنی کو تو لے لے. ابھی تک تو تیرا محبوب ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ہم ان کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے. آج وہ اس دنیا سے پردہ فرما کے چلے گئے, اب ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے. اے اللہ تو ان کانوں کی سنائی کو لے لے, تو ان کانوں کو بہرا کر دے. ابھی تک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس کانوں سے سنا کرتے تھے, آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما کے چلے گئے, اب ان کانوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. بارگاہ خداوندی میں اس دعا مقبول اور قبول ہو جاتی ہے. آنکھوں کی روشنی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چلی جاتی ہے اور کان بہرے بھی ہو جاتے ہیں. کسی طریقے سے ٹٹولتے ٹٹولتے وہ اپنے گھر پہ پہنچتے ہیں.
گھر والے بولتے کہ ابھی تو آپ گئے تھے تو آنکھیں سلامت تھی اور کان بھی سلامت تھے، واپس آپ آئے تو آپ کی آنکھیں میں وہ روشنی نہیں ہے، آپ کی آنکھیں نابینا ہو گئی ہے، کان بہرے ہو گئے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ جھنجھلا جھنجھلا کے گھر والے پوچھتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے میرے گھر والے پریشان مت ہو، میرا کام ہو گیا، میرا کام ہو گیا۔ کل قیامت کی دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے اے عبداللہ تم نے کیا لایا؟ تو میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے رسول میں تو کچھ نہیں لے کے آیا، لیکن آپ کی محبت میں نے اپنے آنکھوں کی روشنی کو قربان کر دیا، اپنے کان کو بھی آپ کے محبت اور عشق میں قربان کر دیا، یہ لے کر آیا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، حضرت ہم سب کی ماں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیوی جب پردہ فرمانے کا وقت تھا تو انہوں نے خواب دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اپنے ابو یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اے میرے ابو جان، آج میں نے خواب دیکھا ہے، بڑے خوش تھی، چہرے سے چمک دمک خوشی کے آثار ظاہر تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری بیٹی کون سا خواب دیکھے؟ بولے ابو جان میں خواب دیکھی کہ آسمان پہ ایک چاند ہے، وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، اتنا اس کے اندر نور ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے عرش کو بھی نورانی کر دیا، اس کی نور کی چمک کی وجہ سے اللہ کا عرش بھی دکھ رہا ہے، اور وہ چاند اتنا خوبصورت، اتنا حسین و جمیل، وہ لڑکتا لڑکتا میرے گود میں آ رہا ہے، میں اس کو پکڑ رہی ہوں، میرے گود میں آ کے پہنچ گیا، جس کی وجہ سے میرے گود میں پہنچا، پورے میرے گھر کے آنگن نور سے منور ہو گئے، روشن ہو گئے، میرا جسم نور سے روشن ہو گیا، ایسا لگ رہا تھا کہ اتنی روشنی یہ کہاں سے آئی ہوئی ہے۔ اس کے بعد وہ لڑکتا میرے قدم مبارک میرے قدم کے پاس چلا گیا نیچے۔ اے میرے ابو جان یہ کیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پوچھنے لگی ابو جان آپ رو کیوں رہے ہیں؟ بولے بیٹی اگر اس کی تعبیر میں بتا دوں تو تمہارے پیر کے نیچے سے زمین کھسک جائے۔ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے کہا آپ کو ضرور بتلا دیں اس کی تعبیر کیا ہے، آپ کو محمد کا واسطہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ جب ان کی بیوی دیتی ہے، ہم سب کی ماں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ چاند نہیں میرے نبی کا مکھڑا تھا، وہ چاند نہیں تھا، وہ میرے نبی کا مکھڑا تھا، چہرے مبارک تھا، وہ چاند کی شکل میں تم دیکھے، وہ تمہاری گود میں آیا، تم ان کی نکاح میں جاؤ گی، اور تمہارے قدم کے نیچے جو گیا چاند یعنی تمہارے حجر مبارکہ کے اندر ان کی مزار ان کا روضہ مبارک بنے گا، وہ دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں۔ ہم سب کی ماں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیوی بہت رونے لگی۔ دوسرا دن گزرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جنتی عورتوں کی سردارن امام حسن اور حسین کی امی بھی خواب دیکھتی ہیں، بڑے خوشی مسرت سے وہ آتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتی ہیں کہ میرے ابو جان آج میں نے خواب دیکھا اور اتنا معتبر خواب، اتنا خوبصورت خواب میں نے کبھی نہیں دیکھا، مجھے بہت پسند تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے میری بیٹی، اے میری لخت جگر نور نظر، وہ خواب تو بتاؤ کیا خواب تھا؟ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول اے میرے والد محترم میں رات میں قرآن کی تلاوت کر رہی تھی اور قرآن سے اتنا نور نکل رہا تھا، اتنا نور چمک رہا تھا، جس کی وجہ سے پورا میرا گھر معطر تھا، نور سے منور تھا، آسمان تک وہ نور جاتا تھا اور آسمان تک یعنی
یعنی اس آسمان کی بلندی بھی اس نور کی وجہ سے دکھائی دیتی تھی. میرے آگے بھی نور تھا, میرے پیچھے بھی نور تھا, میرے دائیں طرف بھی نور اور میرے بائیں بھی طرف نور. لیکن پڑھتے قرآن کی تلاوت میں کر رہی تھی, ایک صفحہ اٹھتا ہے, ایک ورق اٹھتا ہے اور آسمان پہ چلا جاتا ہے, دوسرا ورق اٹھتا ہے اور آسمان کی طرف جاتا ہے, تیسرا پیج اٹھتا ہے اور آسمان پہ چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے پورا قرآن آسمان کی طرف چلا گیا اور آسمان پہ چلا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت خوش تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری بیٹی وہ نور نہیں تیرے باپ کا نور تھا. تیرے والد کو اللہ پاک بتانا یہ چاہتے ہیں, اور حدیث کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھنا ہو تو قرآن کو دیکھ لو, اور قرآن کو دیکھنا ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھ لو. اللہ کے رسول نے فرمایا, میری بیٹی تمہارے والد محترم اس دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں. وہ نور تمہارے والد محترم کا تھا. اللہ پاک یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے محبوب کو اب میں اپنے پاس بلانا چاہتا ہوں. تیسری صبح ہوتی ہے, امام حسن اور حسین نے بھی خواب دیکھا. صبح میں اٹھتے ہیں, امام حسن امام حسین سے کہتے ہیں, امام حسین امام حسن سے کہتے ہیں. امام حسین نے فرمایا, یہی خواب میں نے بھی دیکھا. امام حسن نے کہا, یہی خواب میں نے بھی دیکھا. دونوں بھائیوں اٹھ کر کے اپنے بستر سے اماں کے پاس پہنچتے ہیں, یعنی بی بی فاطمہ کے پاس پہنچتے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب یہ سارے واقعے بتاتے ہیں کہ آج ہم لوگوں نے یہ خواب دیکھا, یہ امام حسن فرماتے ہیں کہ یہ حسین بھی یہی دیکھے. حسین کہتے ہیں یہ حسن بھی یہی دیکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لخت ذکر بیٹی نے کہا کہ بیٹا تم لوگ ایک کام کرو, نانا ابو جان کے پاس چلے جاؤ, وہ خواب کے بارے میں تم کو بتلائیں گے. دونوں معصوم بچے امام حسن اور حسین اپنے نانا کے پاس پہنچتے ہیں. نانا سرور کونین ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس پاس سے پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نانا ابو جان ہم نے رات میں خواب دیکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے بیٹے بتاؤ کیا خواب دیکھے ہو؟ تو امام حسن اور امام حسین نے کہا, میں جو دیکھا ہوں وہ یہ بھی دیکھے ہیں, اور یہ جو دیکھے وہ میں بھی دیکھا ہوں. دیکھا یہ ہوں کہ ہم لوگوں کے سامنے ایک نور کا تختہ آیا اور پورے مدینے کے انسان اس نور کے تختے کے پیچھے چل رہے ہیں. وہ تختہ آگے آگے چل رہا ہے, اچانک آسمان کھلتا ہے اور وہ نور کا تختہ چلا جاتا ہے. سارے مدینے کے جو ساتھ میں پیچھے پیچھے جا رہے تھے سب نے واپس آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے, اے میرے بیٹو آج میں اللہ پاک تم لوگوں کو یہ بتلانا چاہتا ہے کہ تم لوگوں کے نانا ابو جان کو بلانا چاہتا ہے. وہ نور کا تختہ میں تھا جو آسمان کھلا اور میں چلا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو پکڑ کر کے خوب روئے. تو بتانے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دن اس دنیا سے گئے, جس دن ان کا وصال ہوا, اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ہونے کا دن بھی پیر کا دن تھا, اور صبح کا سہانا وقت تھا, 12 ربیع الاول کا دن تھا. پیدائش کی 3 روایتیں ملتی ہیں, 2 تاریخ 2 ربیع الاول اور 9 ربیع الاول, اور تیسری روایت ملتی ہے 12 ربیع الاول. لیکن یہاں سے وصال فرمانے کا ایک ہی روایت ملتی ہے جو 12 ربیع الاول کی ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو, اللہ پاک ہم سب لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنے نبی ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا عاشق بنائے. جن حضرات نے سنت نہ پڑھی سنت سے فارغ ہو جائے, وما علینا الا البلاغ.